میں دیکھیں جو بات کر رہا ہوں وہ ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. عتبہ وہ خود ابو سفیان کے ایک بیٹے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کن سے؟ حبیرہ بن یا جبیرہ بن جعدہ بن حبیرہ مخزومی سے. یہ ہے مولا علی کے بھانجے، جعدہ بن جبیرہ مخزومی مولا علی کے بھانجے. اب ماموں اور بھانجے کا بڑا ایک پیار محبت والا تعلق بھی ہوتا ہے. مولا علی کی ایک بہن ہے ام ہانی، ان سے ان کے بیٹے ہیں، تو مولا علی کے بھانجے ہوئے، بہن کے بیٹے ہیں. تو عتبہ ابن ابی سفیان نے پوچھا جعدہ ابن حبیرہ مخزومی سے کہ یہ تم جتنا اپنے باپ کا ذکر نہیں کرتے اتنا اپنے ماموں کا کرتے رہتے ہو. دیکھیں موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. میں شجرہ طیبہ تو کہا جتنا تم اپنے باپ کا ذکر نہیں کرتے اتنا تم اپنے ماموں کا ذکر کرتے رہتے ہو. یہ شکایت آج نہیں ہے لوگوں کو کہ تم علی علی کرتے رہتے ہو، یہ اس وقت سے شکایت ہے. ہاں یہ اس وقت سے شکایت ہے. تو یہ تم اپنے ماموں کا اتنا ذکر کرتے ہو. تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا کہ لو کان لک خال مثل خالی لنسیت اباک. اگر اللہ نے تجھے وہ ماموں عطا کیا ہوتا جو مجھے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. میں جملہ پورا کروں. لو کان لک خال مثل خالی لنسیت اباک، کہ اگر اللہ نے تجھے وہ ماموں عطا کیا ہوتا جو مجھے عطا کیا ہے تو اپنے باپ کو بھول چکا ہوتا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بات تو صحیح ہے، بات تو یہ صحیح ہے. ہاں بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. ہاں یہ وہ نجاست ہے کہ آب زمزم بھی آ جائے، نہیں یہ پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود انسان اپنے وجود سے اس نجاست کو اٹھا کے باہر نہ پھینکے. جی وہ شرط ہے. باقی کوئی باہر سے آ کر، تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے وہ ماموں عطا کیا ہوتا جو مجھے عطا کیا تو اپنے باپ کو بھول چکا ہوتا. یہ وہ بات ہے. میں آہستہ آہستہ ایک بات جوش ملی آبادی، ان کا شعر نہیں سنا رہا، ان کی ایک بات سنا رہا ہوں. اس سے پہلے سید تقی رضا ہندی ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، ان کا دیوان ہے پورا. اس میں ایک عربی زبان کا شعر ہے، وہ یہ ہے کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. علی دنیا میں جتنا بھی خیر ہے نا، جو کچھ نیکی ہے، جو کچھ آپ کہہ سکیں کہ اچھی صفت ہے، وانت لها مصدر، اس کی بنیاد آپ ہے. یہ زیارت جامع کبیرہ کا فقرہ بھی ہے. ہاں ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرع و معدن و مأواہ. اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اول بھی آپ ہیں، خیر کی فرع بھی آپ ہیں، خیر کی ابتدا بھی آپ ہیں، خیر کی انتہا بھی آپ ہیں، خیر کا معدن بھی آپ ہیں، خیر کا مخزن بھی آپ ہیں. یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. تو جتنا بھی خیر ہے علی دنیا میں، فی الناس وانت لها مصدر، سورس آپ ہیں، بنیاد آپ ہیں وہاں سے. تو ایک طریقہ ہو گیا کہ ہر کمال اسے منسوب کیا جائے مولا علی علیہ السلام کی طرف. اس کی خاص کیفیت ہے، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ایک ایمانی لطف بھی محسوس کریں گے. جوش ملی آبادی کی ایک کتاب ہے، یادوں کی بارات کتاب کا نام ہے. بہرحال اس میں انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، اور اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں، مجھے بڑا لطف آیا. کہتے ہیں کہ ایک ایرانی، شیراز سے تعلق تھا اس کا، وہ گئے ہندوستان، تو وہاں انہوں نے ہندوستان کے آم کھائے. جوش ملی آبادی لکھ رہے ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں اس بات کو. تو ہندوستان کے آم کھائے انہوں نے، اور واپس پلٹے. تو جب وہ شیراز واپس پلٹے تو انہوں نے بتایا کہ ایک پھل ہوتا ہے، اب ایران میں تو آپ کو معلوم ہے آج پھر بھی آم ہوتا ہے، اس زمانے میں تو تھا نہیں. ایک پھل ہے آم، کیا ہی کہنا، کیا ذائقہ ہے اس کا. ہر کمال کو لوگ کس طرح سے بتاتے تھے دیکھیے گا.
تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا انگور اور سیب سے بھی بہتر ہے؟ دیکھا با مراحل بہتر ہے کہ اچھا اس کا مزہ بتاؤ. اب جوش کہتے ہیں کہ مزہ کیسے بیان کیا جائے؟ بھائی جس نے آم اب تک نہیں چکھا اس کو مزہ کیسے بتائیں گے آپ کہ اس کا مزہ کیا ہے؟ تو نے کہا کہ وہ میٹھا ہوتا ہے. تو نے کہا بھائی میٹھا تو سیب بھی ہوتا ہے. کہا نہیں وہ ایک الگ طرح سے میٹھا ہے. کہا نہیں تو پھر اس کا مزہ بتاؤ. تو آخر میں اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو بس سمجھو کہ گویا علی مرتضیٰ ہیں جو حلق سے اترتے جا رہے ہیں. ہر کمال منسوب ہے وہاں سے. اللہ اکبر. اللہ ہاں تو ہر کمال جو ہے نا بلندی وہاں سے. اس لیے انیس نے جب اپنا مرثیہ شروع کیا مولا علی کے لیے تو یہ کہا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. ہاں وہ وہاں سے عرش خدا مقام جناب امیر ہے. تو وہاں سب کچھ وہاں ہے. میں نے ابھی محرم سے پہلے ایک جگہ مجلس میں ان جملوں کو کہا تھا, میں چاہتا ہوں تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, اور ہے مولا علی علیہ السلام ہی کا ذکر. یاد رکھیے گا کہ اگر مولا علیہ السلام کی کوئی فضیلت آپ نے 10 مرتبہ سنی ہوئی ہے اور 11ویں مرتبہ سن رہے ہیں, تو جو پہلی مرتبہ سننے کا ثواب ہے وہی 11ویں مرتبہ سننے کا ثواب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر یہ 10 مرتبہ سن لیا تو اب تو نا ثواب اسی طرح سے. حضور مکرم نے ذکر و علین عبادہ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں بتائی تھی. ہاں آج تو کسی اور ہی مزاج میں بات ہو رہی ہے, کیا کہ تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں بتائی تھی کہ بس اتنا سن لیا تو بس ثواب ختم بس. ہاں ذکر و علین عبادہ. اب اس میں یہ بات ہے نا, کیا میں کہوں, جنرل چھوڑ دیا حضور نے. یعنی علی کے بچپن کا ذکر کرو تو عبادت, ولادت کا ذکر کرو تو عبادت, شب ہجر کا ذکر کرو تو عبادت. یعنی اس میں یہ ہے کہ حضور مکرم نے مولا کائنات کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کی ضمانت لے لی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کسی بھی لمحے کا ذکر کریں تو وہاں کوئی نقص ہے ہی نہیں, کمال ہی کمال ہے, عبادت ہے. اس کا مطلب حضور نے یہ نہیں کہا کہ فلاں زندگی کے حصے کا ذکر کرو, کوئی بھی ذکر کرو, جمل کا ذکر کرو تو عبادت. کیونکہ علی کا ذکر ہو رہا ہے. صفین کا ذکر کرو عبادت, نہروان کا ذکر کرو عبادت, شب ہجر کا ذکر کرو عبادت, بدر احد و خیبر خندق کا ذکر کرو عبادت, علی کی زکوٰۃ کا ذکر کرو عبادت, علی کے سجدوں کا ذکر کرو عبادت. چلیں اس بات کو میں بعد میں پڑھوں گا, بس موضوع یہاں پر آ گیا, میں یہاں رکنا چاہوں گا ورنہ پہ بات طولانی ہو جائے گی. علی یہ تو پھر بھی کوئی اعمال, مطلب یہ کہ خیبر خندق آپ سنتے رہتے ہیں. سو جانے کا ذکر کرو, علی کے سو جانے کا ذکر, علی سو گئے, کیا کہنے, پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. کون سا دنیا میں ایسا انسان ہے کہ جس کے سو جانے کا ذکر کریں آپ, فلاں صاحب سو گئے تھے اور اللہ ثواب لکھ رہا ہو. علی کا سونا اللہ کو اتنا کھرا لگا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ پڑھ رہا ہوں. علی کا سونا, جو اس سونے کو سمجھ پائے اس فقرے میں, علی کا سونا اللہ کو اتنا کھرا لگا کہ اللہ نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. آئے ہائے کہہ دیا میں نے, اللہ نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. کیا قیمت دو گے؟ علی نے کہا جو تیری مرضی. نہیں ویسے نہیں پہنچا, جو تیری مرضی. اللہ نے کہا ساری مرضیاں. آیت نازل ہو گئی. دیکھو جاگتے ہوئے کی نقل کرنا آسان ہے میرے ساتھ.
جاگتے ہوئے کی نقل کرنا آسان ہے، سوتے ہوئے کی نقل. آپ کسی کہیے فلاں کی طرح سو جائیے، فلاں کی طرح سو جائیے، ارے سوتے ہوئے. کہلی آپ میرے بستر پہ سو سکتے ہیں؟ ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہلی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. اختتام پر آ گیا میں، اور ایک اور مزاج میں آ گیا ہوں میں کہ اگر تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی. سبحان اللہ. علی کا سونا اتنا پسند آیا، اللہ نے خریدا، مرضیاں دے دی اپنی. علی کا سونا جو کھرا تھا وہ خرید لیا. علی محمد بن کر سو گئے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. گفتگو جاری ہے کسی اور معراج پر. ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. علی نے ذکر خدا کے بغیر رات گزاری ہی نہیں ہے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا. ایک منزل مجھے اور ساتھ سفر کرتا میرے ساتھ، اور اگر کوئی دعا دے سکے اپنے مقام سے کھڑے ہو کر تو کیا ہی کہنا پھر، کیونکہ یہ حق ہے اس بات پر. ہاں بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. بھائی سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے.